شروع سے پڑھنے کا یا پھر تاریخ پڑھنے کا شوق تھا۔ پھر میں یہاں سکردو میں آتا تھا، ٹریکنگ کرتا تھا، اور مجھے شوق تھا کہ میں اس کے بارے میں جان پاؤں کہ میں جہاں جا رہا ہوں یہ جگہ کیا ہے، ان کے بارے میں اگر پہلے سے کچھ لکھا گیا ہے تو وہ کس نے لکھا ہے اور کیا لکھا ہے، تو وہ ملتا نہیں تھا۔ اگر جیسے میں ابھی کیٹو جا رہا ہوں، بالتورو پہ جاؤں گا، تو اگر میں کیٹو اور بالتورو کے بارے میں جانا چاہوں تو مجھے کیٹو کے لیے کوئی ایک کتاب ڈھونڈنی پڑے گی، شاید کسی تیسری چوتھی لینگویج میں ہوگی۔ اس کے بعد اگر مجھے براڈ پی کی کتاب چاہیے تو وہ کسی اور زبان میں کسی اور بندے نے لکھی ہوگی۔ تو کوئی بھی ایسی کتاب نہیں تھی جو ایک ہی روٹ کے اوپر کسی ایک بندے نے ہر چیز اس کے اندر لکھی گئی ہو۔ تو مجھے یہ بڑی مشکل پیش آتی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ مجھے ریسرچ کا شوق ہے تو میں ڈھونڈ لیتا ہوں۔ تو میں سوچتا تھا کہ اگر مجھے ریسرچ کا شوق ہے اور میں ڈھونڈ لیتا ہوں لیکن بڑی مشکل سے ڈھونڈتا ہوں، تو جو عام لوگ وہ کیسے اس کے بارے میں جان پائیں گے اور وہ کہاں سے ڈھونڈ پائیں گے؟ تو کیوں نہ جو مشکل میرے لیے ہے وہ میرے بعد والوں کے لیے نہ ہو۔ تو پھر میں نے لکھنا شروع کیا اور پھر میں نے ترجمے شروع کر دیے۔ تو بس پھر چلتے چلتے یہ سلسلہ چلتا چلا گیا اور ابھی یہی چل رہا ہے۔ وہ دراصل اٹلی کے فلیپو ڈی فلپی کی کتاب قراقرم اینڈ ویسٹرن ہمالیہ 1909 کا ترجمہ ہے، جو معروف سفرنامہ نگار، کوہ نورد، ادیب اور محقق اور مترجم جناب عبدہو صاحب نے کیا ہے۔ محمد عبدہو نے اس سے پہلے بھی سیاحت، تحقیق اور تراجم کے بارے میں 12 کتابیں ترجمہ کر کے، اور کچھ ان کی اپنی کتابیں بھی ہیں اور کچھ تراجم ہیں، وہ بھی منظر عام پر لانے میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ ایسے حالات میں عبدہو صاحب جیسی شخصیات ہمارے بہت ہی اہم ہیں، جو انفرادی طور پر اتنے اہم سفرناموں کو ترجمہ کر کے ہمارے لیے دستیاب بنایا ہے۔ یہ نہ صرف آنے والی نسلوں کو ان سفرناموں کے بارے میں آگاہی دینا اور ان کے لیے دستیابی فراہم کرنا ہے، بلکہ جو یورپین سیاح یہاں آئے تھے، اور یقیناً اگر یورپین سیاح کچھ نہ لکھتے تو آج ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ جس انداز سے انہوں نے تراجم کیے ہیں وہ بہت ہی انگریزی ایسا اہل علم کر سکتا ہے، اہل زبان جو انگریزی کا بھی اہل زبان ہو اور اردو پہ بھی عبور، لکھنؤ اور دلی کے اردو پہ عبور رکھتا ہو۔ کچھ چند الفاظ جو بلتی لینگویج کے فلیپو صاحب نے ہی غلط لکھے ہیں تو عبدہو صاحب کو ترجمے میں اس میں اشتباہ ہوا ہے، چونکہ انہوں نے ہی شروع میں جیسے اولڈنگ تھنگ ہے اس کو الٹ تھنگ لکھا ہوا ہے۔ ایسی کچھ چیزیں شروع سے ہی ان میں غلطی ہوئی ہے۔ تو عبدہو صاحب صرف رائٹر نہیں ہیں، کمال کے رائٹر ہیں اور کمال کے کوہ پیما اور کوہ نورد ہیں۔ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوریا سے اٹھ کے آتے ہیں اور یہاں بے شمار ٹیموں کے ساتھ مختلف لاز، ایسے درے بھی انہوں نے عبور کیے ہیں جن کا ہم نے نام بھی انہی سے سنا۔ تو ان کی کوہ پیمائی، کوہ نوردی، سیاحت کا کیا کہنا اور پھر ان کی تحریر کا کیا کہنا، میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ان کی کتابیں ضرور پڑھیں۔ اور جیسے یرکند پا ہے اور یہ ابھی لیٹسٹ کتاب کا ترجمہ ہے، بہت ہی شاندار ہیں، تو اس کو ضرور پڑھیے گا۔ پروفیشنل ٹریکر ہیں اور کئی بار قراقرم کی مختلف بلندیوں تک اپنے نقش پا ثبت کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ رائٹر بھی ہیں، لہٰذا ان کا ذاتی سفرنامہ ہوں یا کسی مشہور سفرنامے کا ترجمہ، وہ سفر کی باریکیوں سے بخوبی واقف ہیں اور انہیں بیان کرنے کا ہنر بھی انہیں خوب آتا ہے۔ مزید برآں ان کی ادبی اور شستہ اردو کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ خود نوشتہ سفرنامے ہوں یا کوئی ترجمہ، محمد عبدہو لفظوں کے کھیل کے قائل نہیں بلکہ سادگی میں پرکاری کا ہنر جانتے ہیں۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ جس کا بھی ذاکر صاحب نے بھی ذکر کیا، وہ مقامی جگہوں کے ناموں کے اصل ہجے کے لیے بڑی احتیاط برتتے ہیں اور حتی الامکان کوشش کی ہے کہ اصل لفظ محفوظ رہے، گرچہ یہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ قراقرم اور ہمالیہ کے علاقوں کی مخصوص مقامی آوازوں کو اردو حروف تہجی میں منتقل کرنا کار دشوار ہے، لیکن پھر بھی وہ کسی حد تک کامیاب رہے ہیں اور ان کی یہ مخلصانہ کاوشیں قابل قدر ہیں، اگرچہ اس نئے ترجمے میں کچھ جگہوں کا املا پھر بھی تجزیہ طلب رہ گیا ہے۔
ایک اور अंदरूनी खबर ये है जिसका जाकिर साहब ने भी जिक्र किया कि मोहम्मद अब्दुहू ने 1835 में बल्दिस्तान और रस्तौर पहुँचने वाले पहले मगरबी सियाह जीटीवीन की किताब ट्रेवल्स इन कश्मीर लद्दाख एंड स्कर्दू का भी उर्दू तर्जुमा कर दिया है। पहले सयाह जो बल्दिस्तान आए, और सिर्फ उसी पर इक्तफ़ा नहीं बल्कि 15 दीगर अहम किताबों के तराजम भी मुकम्मल है और इशाअत के लिए अरबाब बस्त व किशात की तवज्जो के मुंतज़िर हैं।